آج کچھ لوگ ہیں وہ طریقت والے لوگ ہیں، ہم یہ شریعت والے لوگ مدرسے میں جائے علم پڑھے. ارے بھائی مجھے ایک ولی بتا دو، ایک ولی جو مدرسے نہیں گیا ہو. ایک ولی. سرکار خواجہ غریب نواز نے باقاعدہ علم قرآن، علم تفسیر کم و بیش اپنی زندگی کے 20 سال مدرسے میں گزارے. حضور غوث الاعظم دستگیر جن کا جشن منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، میرے غوث پاک نے بھی بچپن میں تعلیم حاصل کر لی اور ماں سے کہا ماں مجھے بغداد جانے کی اجازت دے. اکلوتے تو نہیں تھے، ایک ان کے بھائی بھی تھے، ہاں، لیکن کہا ماں اجازت دے. اور جب نکلے ہیں اللہ اکبر، علوم کی تکمیل کر کے وہ علم پڑھا کہ اللہ اکبر، میرے نبی کے علم کا کوئی جواب نہیں نبیوں میں، اور غوث اعظم کے علم کا کوئی جواب نہیں ولیوں میں. محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے، افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث. اور پتہ ہے آپ کو، یہ ہمارے علماء مدرسین بیٹھے ہیں، ایک دن میں کتنی گھنٹی پڑھاتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہاں 8 گھنٹی. غوث پاک کے روزانہ کے معمول میں 14 گھنٹیاں تھیں. 14 اور 14 مختلف سبجیکٹ. ایک ہی سبجیکٹ ہر جگہ نہیں پڑھانا. 14. غوث پاک کرامت دکھانے والے ولی ہی کا نام نہیں ہے، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ربانی کا نام عبدالقادر جیلانی. ہاں، علم پڑھا بھی. اور پھر میرے اللہ عبدالحفیظ صاحب کی قبر کو منور کرے اور جناب مجیب صاحب کو مزید حوصلہ دے. ارے یہ مدرسہ کھولنا یہ دنیا داروں کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ تو ولیوں کے تاجدار عبدالقادر جیلانی کا ہے. آج جسے مدرسہ قادریہ کہتے، بغداد میں کبھی وہ مدرسہ نظامیہ ہوا کرتا تھا. اور پھر ایک بات بتا دوں میں، مدرسوں سے جو ہٹا، جو مدرسوں سے دور رہا، جس نے مدرسوں کی تعلیم سے صرف نظر کیا، پھر وہ بہت جلد عنقریب گمراہ ہوگا. اسے گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اب میں آپ کو بتاؤں غوث پاک کو مدرسوں سے کتنی محبت تھی. اللہ کرے کہ وہ محبت ہم قادریوں کو بھی آ جائے. کتنی محبت، بس اسی پر بات مکمل کرنی ہے. غوث پاک کو مدرسوں سے اتنی محبت کہ کسی نے پوچھا عبدالقادر آپ کو پتا کیسے چلا کہ آپ ولی ہیں؟ کہا سب سے پہلے مجھے اس وقت پتا چلا جب کہ میں اللہ کا ولی ہوں کہ جب میں مدرسے جاتا تھا. لفظ پر غور کرنا، آگے والی بات پر تو آپ کئی بار سبحان اللہ بول چکے، لیکن میں پہلی والی بات پر تم سبحان اللہ بلوانا چاہ رہا ہوں. جب میں مدرسے جاتا تھا تو فرشتوں کی آواز سنتا تھا کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو. پتہ یہ چلا کہ ولایت کا پہلا علم غوث پاک فرماتے مجھے مدرسے میں ہی ہوا ہے. مدرسوں کو چھوڑ کر ولایت کے خواب دیکھ رہے ہو؟ ہم تو پہنچے ہوئے. الحمدللہ رب العالمین پڑھنے نہیں آتی، پہنچے ہوئے. قل هو اللہ احد پڑھنے نہیں آتی ہے، پہنچے ہوئے. ہاں، جنید بغدادی نے کہا پہنچے ہوئے تو ضرور ہو لیکن جہنم تک پہنچے ہوئے. مدرسے کو چھوڑ کر علماء کو گالیاں دیتے ہو. آقا فرماتے آسمان کے تارے، آسمان کی امان اس کے تاروں میں ہے اور زمین کی امان علماء میں ہے. جب تک آسمان میں تارے چمکتے رہیں گے یہ آسمان کبھی متزلزل نہیں ہوگا، اور جب تک زمین پر مدارس سے علماء نکلتے رہیں گے اس
ایک بات تو یہ، دوسری بات میرے غوث پاک نے کیا فرمائی؟ توجہ، ایک شخص آیا تھا حضور، بغداد میں ایک بیماری چلی، اب پلیگ تھا، طاعون تھا، پتہ نہیں کیا تھا، جو بھی تھا، غوث پاک نے فرمایا کہ میرے مدرسے کے پیچھے جو باغ ہے اور وہاں جو گھاس ہے وہ اٹھا کر کھا لو، تمہاری بیماری چلی جائے گی۔ غوث پاک بیماروں کو بھی مدرسے کے قریب کر رہے ہیں، یہاں بھی مدرسہ۔ اور ایک تیسری بات بھی بتاؤں، ایسے تو باتیں بڑی ہیں لیکن بس کر مہر علی کے جانی بولن دی، باتیں بڑی ہیں۔ تیسری بات، ایک شخص آیا کہنے لگا حضور میرے والد مر گئے اور میں نے انہیں جہنم میں دیکھا، آپ میرے والد کے لیے دعا کریں۔ غوث پاک فرماتے جہنم میں؟ کہا جہنم میں۔ کہا یہ بتاؤ کیا وہ میرے مرید تھے؟ کہا نہیں حضور آپ کے مرید نہیں تھے۔ کبھی مجھ سے ملاقات کی؟ کہا حضور ملاقات بھی نہیں کی۔ کہا کیا کبھی میرے مدرسے کی گلی سے گزرے؟ مدرسے کی گلی سے گزرے؟ تو کہتے ہاں حضور وہاں سے ان کا جانا آنا تو تھا۔ کہا جا، اللہ نے تیرے والد کے عذاب کو اٹھا لیا۔ ارے جو مدرسے کی گلی سے گزر جائے اس کا عذاب اٹھ جائے تو جو خود مدرسے میں پڑھے، جس کے بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کرے، انہیں قبر کا عذاب کیسے ہو سکتا ہے، جہنم کا عذاب کیسے ہو؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرات